ہم نماز میں ریگولر کیوں نہیں ہیں؟ اچھا، ہم نماز میں ریگولر کیوں نہیں ہیں؟ آئی تھنک یہ سوال میں سے یونیورسٹی میں کافی سارے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی، آخر مسئلہ کیا ہے کہ وائی وی آر مسلمز اور نماز کی اتنی اہمیت آ رہی ہوتی ہے، تو لوگ نماز میں اتنا لیگ بیہائنڈ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میں انہیں اکثر سمجھاتا ہوتا ہوں کہ مینجمنٹ میں ایک ڈیسیجن میکنگ فریم ورک پڑھایا جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہو ارجنسی امپورٹنس فریم ورک. ٹھیک ہے، تو اس کی دیر آر 4 کیٹیگریز اور 4 کوارڈرنٹ. نمبر 1 کوارڈرنٹ از کہ your task is urgent and as well as important. Second category is it's not urgent but it's important. Third is it's not important but it's urgent. And the fourth is it's not important and not urgent. تو میرے حساب سے جو نمازی ہیں نا وہ بھی انہی 4 کوارڈرنٹس میں کہیں نہ کہیں گھوم رہے ہوتے ہیں. جو سب سے پہلے نمبر 1 کیٹیگری ہے، نمبر 1 کوارڈرنٹ، جنہیں میں اچیورس کہوں گا، دے آر دوز جو نماز کو امپورٹنٹ بھی سمجھتے ہیں اور ارجنٹ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو آئی ہیو کالڈ دس کیٹیگری اچیورس. سیکنڈ ٹائپس آف نمازیز وہ ہوتے ہیں جن کو میں اسٹرگلر کہہ رہا ہوتا ہوں، اور وہ میری طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ نماز کو بہت امپورٹنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، بٹ وین اٹ کمس ٹو دا ارجنسی تو ہوتا یہ ہے کہ دنیا انہیں کہیں پھنسا لیتی ہے اور وہ اپنے دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ٹاسک بہت ارجنٹ ہے، اگر یہ نہ کیا تو میرا دنیا میں بہت نقصان ہو جائے گا. اینڈ دس از دا ریزن کہ دے اسکپ دا نماز اور اس کے بعد وہ اس کو بعد میں قضا کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے جن کو میں رسکی نمازی کہتا ہوں کہ دے آر آلویز ایٹ رسک. وائی دے آر آلویز ایٹ رسک؟ کہ یہ وہ ہمارے جمعے والے بھائی ہوتے ہیں جو یونیورسٹی کے اندر ہوتے ہیں نا، انہوں نے ارجنسی کی بہت رانگ ڈیفینیشن بنا دی ہے. نماز ان کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ کبھی نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے. انہوں نے ہر تیسرے جمعے کو جا کے نا جمعہ پڑھ لینا ہوتا ہے، ویلیڈیٹ کرنا. ہاں کہ یہ تیسرا جمعہ نکل گیا تو ہمارا ایمان چلا جائے گا. آئی ڈونٹ نو ویئر دیٹ کم فرام، مے بی اٹس حدیث جہاں سے وہ لے رہے ہوتے ہیں. بٹ دس از دا کیٹیگری جو اپنا سمجھتے ہیں ایک قسم کا ٹیگ لگنے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں. دے آر جن کو میں رسکی کیٹیگریز کہہ رہا ہوتا ہوں. فورتھ آر دا کیئرلیس نمازیز. ٹھیک ہے، اینڈ دے آر ناٹ ایون نمازیز. ٹھیک ہے، فار دیم نماز از ناٹ ارجنٹ اینڈ نماز از ناٹ امپورٹنٹ. سو ان 4 کیٹیگریز کو جب میں یونیورسٹی میں بھی اکثر بچوں کو سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ آپ کے پاس 4 قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اچیورز آر جن کو پتہ ہے کہ کوئزز آر ارجنٹ اینڈ دے آر امپورٹنٹ، ایگزامز آر ارجنٹ اینڈ دے آر امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، دے میک شیور کہ ان کے ہر ٹاسک کے اندر ارجنسی بھی اور امپورٹنس بھی ہے. دے آر اچیورز، دے آر اے گریڈرز. پھر میرے جیسے اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یار یونیورسٹی میں گریڈ لینا اچھا ہے بٹ ارجنسی پہ میں کبھی کبھی مار کھا جاتا ہوں، تھوڑی اسائنمنٹ لیٹ سبمٹ کرا دی. ٹھیک ہے، بٹ جب اسائنمنٹ لیٹ سبمٹ ہوگی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جا کے انسٹرکٹر کی منت اللہ کر لیتے ہیں، وی سے سوری. ٹھیک ہے، اور انسٹرکٹر بھی یہ اچھے ہوتے ہیں، معاف کر دیتے ہوتے ہیں. ٹھیک، تو یہ جو اسٹرگلرز ہیں نا، میرے حساب سے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ بھی نہ کہیں بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو رسکی ہے نا، ان کو میں ریپیٹ اوفینڈرز کہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہر تیسرے جمعے پہ. اسی طرح ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ لگتا ہے نا کہ آج کوئز ہے تو تب آنا ہے، اس کے علاوہ کلاس میں آنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب پھر سرپرائز کوئز ہوتا ہے تو دے جسٹ مسڈ اٹ. اسی طرح فائنل ایگزام کے اندر سلائڈس میں بہت کچھ دیا ہوتا ہے لیکن جب سوال ایسا آتا ہے جو سلائڈس میں تھا ہی نہیں تھا تو دے مسڈ اٹ. تو دس از 3rd کیٹیگری. اینڈ دین 4th کیٹیگری تو آتے ہی نہیں ہے نا کبھی کلاس میں، اور اینڈ پہ ان کے کوئزز بھی مس ہوتے ہیں، تو دے آلویز ٹیک F کیٹیگری. سو ناؤ دا کوشچن از کہ ہم نے ان رسکی اسٹرگلرز اور جو کیئرلیس نمازیز ہیں ان کو اچیورس کیسے بنانا ہے، ہم کیسے بن سکتے ہیں اچیورس. اس کے اندر 2 چیزیں جو مجھے آلویز ہیلپ کرتی ہیں. ایک چیز سمجھنے والی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہوتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز ہے مومنین پر مقررہ وقتوں پر فرض کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ کہہ کون رہا ہے. میں اکثر رمضان میں جب درس قرآن دیتا ہوتا تھا تو ہر درس قرآن سے پہلے میں ایک آیت سٹارٹ کرتا ہوتا تھا. اٹ واز کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ دس از دا بک ان وچ دیر از نو ڈاؤٹ. اینڈ ہو از سیئنگ اٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ از سیئنگ اٹ. ٹھیک ہے، اب اس کیٹیگری کے اندر جو اسٹرگلرز ہیں دے ول انڈرسٹینڈ کہ ہم سے قضا ہو جاتی ہے تو ہم قضا نماز پڑھتے ہیں اینڈ دین وی ڈو استغفار، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. بٹ دا کیٹیگری وچ از رسکی، دے نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی نماز کے بارے میں 700 دفعہ سے زیادہ ذکر کیا ہے، اینڈ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نماز آپ پر مقررہ وقتوں میں فرض کر دی گئی ہے، اینڈ یو آر بینگ ریپیٹ اوفینڈرز ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، سیکنڈ تھنگ وچ موٹیویٹس می از کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھیک ہے، فار دا اسٹرگلرز اور ایون فار دا رسکی ایز ویل، جن کو 3 جمعے کا اپنے ٹیگ کا خیال آ رہا ہوتا ہے، وی شوڈ آلسو تھنک اباؤٹ کہ یار کچھ نبی کا بھی ہم پر حق ہے.
اینڈ وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہی نماز پڑھ لیں. آخری حدیث سناتا ہوں جس سے آپ کو یہ کیٹیگریز بھی ڈیفائن ہو جائیں گی. دس از کمنگ فرام دا حدیث ایز ویل کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. ٹھیک ہے, اب پھر آگے 3 کیٹیگریز آ رہی ہیں. نمبر 1 کیٹیگری وہ ہے کہ جس چیز کا حساب ہوگا فرائض اعمال میں سے وہ نماز ہے. اگر نماز اچھی اور صحیح نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا, بامراد ہوگا. تو یہ کون ہوں گے آپ کے اچیورز. ٹھیک ہے, they have prayed, ان کی اچھی بھی اور صحیح بھی ہے, and they have not missed any salah. Then اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر نماز بیکار ثابت ہوئی اور صحیح نہ نکلی تو ایسا شخص نامراد ہو جائے گا, he will be a failure. ٹھیک ہے, and we can کیئرلیس کے لیے اوپر وی آر ویری کلیئر کہ جس سے نماز پڑھی نہیں تو اس کا نماز میں نکلے گا کیا. ٹھیک ہے, اینڈ دا رسکی کیٹیگریز شوڈ کانٹمپلیٹ آن دس کہ اگر میری نماز بیکار نکلی تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آپ خسارے میں آپ نامراد ہو جائیں گے, یو ول بی اے فیلئر آن دا ڈے آف ججمنٹ. پھر 3rd کیٹیگری اللہ کے نبی اسٹرگلرس کے لیے بتا رہے ہیں, اور اگر نماز میں کچھ کمی پائی گئی تو ارشاد ہوگا اللہ کی طرف سے کہ ان کے نوافل عبادات دیکھو. ٹھیک ہے, اور اگر پھر ان کی کوئی اور نیکیاں نکل آئیں تو وہ جو فرائض ہیں وہ اس سے کمپنسیٹ ہو جائیں گے, اینڈ دے ول بیکم دا اچیورس. اور جن کی آبویسلی اگر اچھائی بھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, تو وہ پھر ونس اگین دے ول بی اے کوسچن مارک, اور اس کے بعد آپ کے باقی سارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا. اینڈ دس از ویئر وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اکثر میں سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ بہت سارے لوگ وین دے آر برنگنگ اپ دا سیکولر آرگیومنٹ کہ سر وہ نماز نہیں پڑھتا بٹ دل کا بہت اچھا, انسانیت کی بہت خدمت کرتا ہے. اینڈ دس از, اس حدیث کو پڑھ کر ڈرنا چاہیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو باقی اعمال نامہ ہے وہ کھلے گا ہی تب اگر آپ کی نماز میں تھوڑی بہت کمی پائی گئی. دیر آر 3 کیٹیگریز. نمبر 1 از دا اچیورس. ٹھیک ہے, دے ول بی دا, وہ تو ڈائریکٹ جنت کی گارنٹی ان کو مل گئی. سیکنڈ آر دوست کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں, وہاں پہ اللہ نے نیکیوں کا سوال ہی نہیں کیا. اللہ نے کہا سب سے پہلے حساب جو ہے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے آپ کا نماز کا حساب ہے, اینڈ اف یو آر ناٹ پریئنگ, ٹھیک ہے, آپ کا وہ صحیح نہ نکلا تو آپ نامراد اور خسارے والے ہو جائیں گے. یہاں پہ بات نہیں ہوئی کہ آپ کے دوسرے اعمال کو لے جائیں گے. اینڈ دین دیر از اے 3rd کیٹیگری کہ وہ آپ کے اور میرے جیسے ہم جو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, ہم جیسے لوگ جب پھر ہماری جیسی نمازیں سامنے آئیں گی تو پھر اللہ کہیں گے کہ ان کی نیکیاں چیک کر لو. بٹ وہ جو 3rd کیٹیگری جو نماز پڑھ ہی نہیں رہی, اس کے لیے ان کو بہت سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اس چیز پہ خوش کر رہے ہیں کہ ہماری اور نیکی ہمیں بچا لیں گی, ایٹ لیسٹ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بہت مشکل کام ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا نماز.